واقعہ تھا. ہمارے بڑے عزیز ہیں، تعلق والے ہیں، طاہر اشرفی صاحب ہمارے بچوں کی طرح ہیں. آج ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی اور ان کا جنازہ لاہور میں تبلیغی مسجد کے مرکز میں ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها وادخلها في الفردوس الاعلی ولا نقول الا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا. اللہ کی شان ہے کہ کل صبح نماز کے بعد مجھے یہاں حرم میں بھی دیکھا، لیکن ان کی اطلاع والدہ کی وفات کے بھی ان کو یہاں مکے میں پہنچائی گئی. اللہ کا شکر ہے وہ پہنچ گئے، جنازے میں شریک ہو گئے. موت کا کیا پتہ ہوتا ہے؟ کہتے جی کہ میں پاکستانی ہوں، وہاں جو مولوی ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اللہ کل حال وہ ٹھیک کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث ہے حضور پاک کی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز فاتحہ کے بغیر نہیں. اب کس کی نماز؟ یہ تو تم نے ہم سے پوچھا نہیں کبھی. مقتدی کی، امام کی، مفرد کی، باجماعت کی، کس کی؟ تو اب آگے حضور نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ فاتحہ کس کے ذمے ہے؟ یا تو آدمی خود امام ہو یا اکیلے نماز پڑھنا. اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو حضور نے بدلا دیا کہ تم وہ کرو جو امام کرے. اذا کبر فکبروا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فاسجدوا. اسی طرح فرما دیا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو. تمہارا وظیفہ خاموش رہنا ہے، پڑھنا جو ہے وہ امام کا وظیفہ ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں فرما دیا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جب امام کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کہو آمین. تو معلوم ہوا کہ فاتحہ امام کا وظیفہ ہے، آمین کہنا مقتدی کا وظیفہ. اسی طرح حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے. جیسے ایک سترہ امام کے آگے سب کے لیے کافی ہے، ایک اذان سب کے لیے کافی ہے، ایک تکبیر سب کے لیے کافی ہے، اسی طرح امام کا پڑھنا جو ہے وہ بھی سب کے لیے کافی ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ تم 10 حدیثیں چھوڑ دو اور ایک حدیث یاد کر دو. اللہ ہدایت دے، ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ دعا ہی کر سکتے ہیں. میں جتنے سے آیا عمرہ کرنے کے لیے، میں نے عمرہ کیا، لیکن بعد میں نے واپس جتنے جا کے کٹوائے دم پڑ گئی. کیونکہ اللہ کے بندے عمرہ مکے میں ہوتا ہے، جتنے میں ہوتا ہے. تو جب یہ اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ نے ابھی لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تو حلق راس یا قصر جو ہے یہ بھی مکے میں ہوگی، بلکہ افضل تو یہ ہے کہ یہ مروہ پہ ہو. حضور پاک نے اپنے بال مروہ پہ کھڑے ہو کے کٹوائے. تم جدے چلے گئے ماشاءاللہ کہ وہاں تک کٹیں گے اچھی ہو جائے گی. انا للہ میں کیوں آتے ہیں آپ عمرہ کرنے کے لیے؟ کسی حکیمی نسخے میں لکھا ہے. کہتے ہیں یہ آن لائن آپ سے سوالات کر سکتے، یہی کافی ہے جو کر رہے ہو، مزید آن لائن میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہو، یہ جلد رشتہ نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ اس پر جن یا پری کا سایہ ہے اس لیے شادی نہیں ہو رہی. اچھا یہ جن اور پری صرف مسلمانوں پہ آتی ہے، انگریزوں پر نہیں آتی؟ ان کے ساتھ سلوکی ہوئی ہے. ان کی لڑکیاں تو کالج میں پڑھتے پڑھتے اپنی کئی شادیاں کر لیتی ہیں. صرف تمہاری لڑکیوں پر کوئی پری نہیں، کوئی سایہ نہیں، سب کیوٹ ہے. اتفاق ہے، حالات ہے، کبھی رشتے میں تاخیر ہو جاتی ہے. آپ اللہ سے مانگتے رہیں. سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے لڑکی دعا مانگے. اگر مجھے بار بار ایسا لگتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہوا خارج ہو رہی ہے،
نہ آواز آتی ہے نہ بو ہے، وہاں میں تو سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ آواز نہ ہے یا بو محسوس ہے۔ اگر دوران نماز بھی ایسا کوئی بات نہیں، دوران نماز اور دوران طواف بار بار آنکھیں کعبے کی طرف جاتی ہیں، تو جب کعبے میں آپ نہیں ہوتے پھر کدھر جاتی ہیں؟ جب آپ اپنے ملک میں ہوتے ہیں وہاں تو کعبہ ہوتا نہیں، پھر نگاہیں آپ کی کدھر جاتی ہیں؟ اللہ کے بندے کیا مطلب ہے؟ نماز میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھو، طواف میں قدم کی جگہ پر نظر رکھو، جب فارغ ہو جاؤ بیٹھ کے دیکھتے رہو گھنٹوں۔ ہندوستان میں گائے اور بیل کی قربانی منع ہے، اور پھر بھی وہ لوگ چوری چھپے یا رشوت دے کے قربانی کرتے ہیں۔ پر بہتر تو یہی ہے کہ کیوں رشوت دیں، ایک حلال کام کے لیے اس کو حرام کریں۔ نہیں ہے مجبوری ہے، نہ کریں، کیا کریں؟ جب کفر کی حکومت ہو تو آدمی کہاں جائے؟ انسان معذور ہے، مجبور ہے۔ اور پھر اسلام نے بھی ہمیں حکم نہیں دیا کہ لازماً گائے کی قربانی کرو، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھینس ہے، کچھ چیز اور جلد اونٹ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسلم ممالک میں نوکری نہ کریں کہ وہاں پیسے تھوڑے دیتے ہیں، کام زیادہ دیتے ہیں، نہ کریں۔ کس نے آپ کو کہا ہے؟ اصل کے بعد موقع ملے حدیث میں نماز نہ پڑھیں، جو پڑھ لی ہو گئی آئندہ غلطی نہ کریں، موعد کے بعد پڑھیں۔ اکثر لوگ مرمہ پر نماز پڑھ لیتے ہیں، وہاں بھی ہو جاتی ہے، اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو صفحے بن جاتی ہے، مل جائے۔ عمرہ جو ہے نا میرے بھائی، جو لوگ فوت ہو کے ان کے لیے کریں، اور یا یہ کیا کریں کہ عمرہ اپنے لیے کریں، جب کر لیں تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں بتا دو، اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں، جھگڑا نہیں۔ مغرب و عشاء کے آخر ایک دو رکعت سے سورۃ فاتحہ، صرف سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی اور سورت بھی ملائی جائے گی۔ ایک مسلم ملک جو ہے دوسرے مسلم ملک کو غلام بنا کے حکومت کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے دارالافتاء والوں سے پوچھیں۔ اصل سے مغرب کے درمیان واجب الطواف بھی نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث ہے میرے آقا کی، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ آپ نے سمجھے نہیں کہ سیرت النبی نے آپ نے کہا تھا کہ جب نماز کے لیے نیت کرتے ہیں اس وقت کہنا کہ میں حرم کی طرف رخ کرتا ہوں، کعبے کی طرف نہیں۔ آپ نے سمجھا نہیں، اب میرا اس میں کیا گناہ ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ نے پورے حرم کو مسجد الحرام بنا دیا۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے حکم دیا کہ مسجد الحرام کی طرف رخ کرو، یہ حکم نہیں دیا کہ کعبے کی طرف کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اگر کعبے کا حکم ہوتا جو باہر کے ملک ہیں ان کی تو نماز ہی نہ ہوتی، کیونکہ جب اتنا بڑا مکہ پورے کا پورا مسجد ہے تو کہیں تو رخ ہو جائے گا نا۔ تو بات سمجھا کر، یہ مانا تھوڑا ہے کہ کعبے میں کھڑے ہوں تو پھر نیت تو کعبے کی ہوگی، لیکن مسجد الحرام بھی کعبے کو کہا گیا ہے۔ عقیقہ اگر بچوں کا کریں، اس کا گوشت پکا کے رشتے داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں۔ میں نے بیٹے کو باپ نے چھوڑ دیا ہے، جائیداد میں حصہ دینا بالکل لازم ہے، تم اس کو محروم نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کو حصے دار بنایا ہے۔ شروع کے 2 چکروں میں نہیں، پورے 7 چکروں میں کندھا ننگا رکھنا چاہیے، رمل صرف 3 چکروں میں ہوگا۔ کیسا کہ یہ کوئی ہے کہ بھئی مسواک لوگ جو کرتے ہیں اگر حادثہ ہو جائے تو ان کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی، تو آپ مسواک کر کے توڑ دیکھیں اپنی ہڈی۔ مسواک کرتے رہے دوسرے کہ مارو ٹانگ میری ایک لکڑی، یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے بنا لیتے ہیں۔
مرد جو ہیں یہ جو کپڑے پہ کڑھائی ہوتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، عورتوں سے تشبہ نہ ہو تو کر سکتے ہیں۔ ایسی کڑھائی نہ ہو جیسے دیکھنے میں پتہ لگے کہ عورتوں کا کپڑا پہنے ہوئے، وہ نہ جائے۔ ایک عورت آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی، یہ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، بالکل یہ معجزہ ہے شق القمر کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ مکے والوں دیکھ لو، گواہ ہو جاؤ کہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اب تو جدید سائنس جو ہے نا، انہوں نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ چاند باقی دو ٹکڑے ہوا ہے، اور لگتا ہے کہ ٹکڑے جوڑے گئے۔ کہتے ہیں جی فجر مغرب میں تو امام دو سے پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے ہم نہیں پڑھتے۔ سیدھا اتحیات، کیونکہ سیدھے اتحیات میں ہمیں حضور نے فرمایا کہ پڑھو سبحان ربی الاعلی۔ اتحیات میں حضور نے فرمایا پڑھو اتحیات للہ، جہاں فرمایا ہے پڑھو ہم پڑھتے ہیں، جہاں فرمایا نہ پڑھو ہم نہیں پڑھتے۔ میرے دوست نے داڑھی چھوٹی کر دی ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ کیونکہ تم داڑھی رکھ کے غلط کام کرتے ہو۔ داڑھی کا اس میں کیا قصور ہے؟ نہیں، ایک داڑھی والا اگر غلط کام کرے تو وہ تو زیادہ مجرم ہے، لیکن یہ مانا نہیں کہ داڑھی مڈوا دے تو غلط کام کرتا ہے اس کو لائسنس مل جائے گا۔ وہ ہم بہاولپور میں کسی زمانے میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک بزرگ ہوتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، اور وہ سائیکل چلا کے بیچارے آتے تھے، یعنی اپنے گھر یا جہاں بھی۔ تو ایک دن وہ سائیکل چلا، بہت لمبی داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی، میرے خیال میں بہت ہو گئے ان کے، اللہ مغفرت فرمائے۔ وہ ایک دن آئے تو کالج سے لڑکیاں نکل رہی تھی، غول کے غول، جیسے کل چھٹی ہوتی ہے نا تو لڑکیاں نکلتی، وہ بیچارے کا سائیکل کسی لڑکی کو لگ گیا، وہ بھی گر گیا، لڑکی بھی گر گئی۔ تو لڑکی نے کھڑے ہو کے غصے سے کہا اتنی بڑی داڑھی ہے اور تم سائیکل چلانا نہیں آتی، بریک نہیں لگائی؟ انہوں نے کہا بی بی داڑھی ہے، بریک تو نہیں۔ داڑھی کا بریک سے کیا تعلق؟ اس لیے داڑھی کا جی گناہوں سے کیا تعلق ہے؟ بہانے ہیں شیطانی۔ اگر عورت اپنے بھائیوں سے اپنے باپ کی جائیداد کا حصہ نہ لے، اس کی اولاد اور شوہر کہے عورت پھر بھی نہ لے، اس کی مرضی ہے، وہ اس کا حصہ ہے، اس کی اولاد کا تو نہیں ہے نا۔ اولاد کا تو تب ہوگا جب وہ لے لے، مرے تو پھر اولاد کو ملے گا، اور انہیں لیا ہی نہیں بھائیوں سے تو اولاد کو کیا ملے گا؟ اب اس کی مرضی لے نہ لے۔ ویسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بھائی جائیداد نہیں دیں گے، اگر ہم لیں گے تو بلا وجہ جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، دیں گے ویسے بھی نہیں۔ تم ایسا کرو کہ ایک دفعہ اس کو وہ جائیداد پوری دے دو، انتقال کر دو، اس کے نام رجسٹری کا، پھر دیکھو تمہیں چھوڑتی ہے، پھر اگر تمہیں واپس کر دے تو پھر سچی ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے صدر نے اچھی ڈگری کی تو اچھی بات ہے، اچھی کی تو اچھی بات، جب اچھی بات ہوگی تو سب اچھا کہیں۔ مجھے میں سنی نہیں ہے، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتی۔ میں اور میری بیٹی بیمار رہتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں اپنا زکوٰۃ کا پیسہ بھتیجی کی شادی میں اگر استعمال کر دوں ٹھیک ہے، ایسا کریں کہ وہ پیسے اپنی بھتیجی کو دے دو، اس کی مرضی ہے جہاں خرچ کرے، تم اپنے کنٹرول سے خرچ نہ کرو، ورنہ تو پھر پیسے تمہارے کنٹرول میں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب اس کو مالک بنا دو۔ دار الندوہ اور دار ارقم کا ہے، وہ دونوں حرم میں شامل ہو گئی، حرم وہ ٹوٹ گئی، حرم پڑ گیا۔ میں نے عمرے کے بعد کمرے میں جا کے خوشبودار صابن سے، اگر عمرے کے بعد کی ہے تو پھر کیا ہے، عمرے کے حالت میں نہ کرے نا،
اگر حلق کرا لیا تھا، بعد میں خوشبو لگاؤ، صابن لگاؤ، جبر دیے کرو۔ میں پاکستان سے روانہ ہوا، ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، بنیان نہیں نکالی، جدے میں آ کے بنیان نکالی تو بہرحال خیرات کا تو 10-20 دیا۔ حاجی اعظم خان نے برمنگم سے سلام کہا ہے، بہرحال اللہ ان کو خوش رکھے، وہ لیے دعا کرتے ہیں۔ بھائی ذوالفقار وفات، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اذان میں انگوٹھے چومنا بدعت ہے۔ عورت عمرے کرنے کے لیے آئی ہے، 3 یا 4 دن کے بعد حیض آ گیا، اب عورت کیا کرے؟ حرم میں نہیں آ سکتی جب تک حیض سے پاک نہ ہو۔ اگر حیض کی حالت میں اس نے عمرہ کیا، نیت کر دی، تو بیٹھی رہے، جب پاک ہو تو عمرہ کرے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ ایک لمبی چوڑی بحثیں، لفظ شیعہ جو ہے نا، پہلے شیعہ اس کو کہتے تھے کہ بھی حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں، شیعہ نے علی۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو حضرت ابو بکر عمر کو افضل نہیں مانتے تھے، ان کو صرف شیعہ کہا جاتا تھا، تفضیلی شیعہ بس۔ ایک ہے رافضی، اس لیے محدثین ہمیشہ جب لکھیں گے، ورنہ شیعہ سے تو بڑے بڑے علماء اور محدثین نے روایتیں بھی لی ہیں، چونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ صرف حضرت علی کو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ باقی جن سب وہ ان کو رافضی لکھیں گے کہ یہ رافضی ہے، اور یہ رافضی خبیث ہے، یہ رافضی محترق ہے، یہ جلا کجا رافضی ہے، اس سے پھر وہ روایت قبول نہیں ہوتی، اس کا ذکر کر دیتے ہیں آگے۔ اس لیے بہرحال ہر شیعہ تو کافر نہیں ہوتا نا، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، اب آگے لوگ پھر اس کو توڑ مروڑ کے کلپ بناتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہے، منکر تو الحمدللہ کافر نہیں ہے۔ جو سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگاتا ہے، اس کو بی بی پاک نہیں سمجھتا، تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اس کی عصمت قرآن سے ثابت ہے۔ جو سیدنا صدیق کی صدیقیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، صرف کہنے سے میرا بھائی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی تو کتاب ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس کتاب کا نام ہے فصل الخطاب، کہ اس میں 2000 ائمہ معصوم کی روایت ہیں جن میں لکھا گیا ہے کہ یہ موجودہ قرآن جو ہے یہ زیدہ فیہا ونقص منہا وزیدہ وحرف وبدل، یہ تبدیل ہو گیا ہے، اصل قرآن نہیں ہے۔ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم نے تو نہیں کہا۔ ان کتابوں کا انکار کرو، اس کے رد میں کتابیں چھاپو۔ ہم دم کے بدلے میں غریبوں پر خرچ نہیں کر سکتے، دم ہی ہے، وہ دینا پڑے گا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، بالکل صحیح ہے۔ مسجد عائشہ سے بی بی عائشہ نے کئی دفعہ عمرہ کیا، عبداللہ بن زبیر نے کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا۔ پہلے میں تدریس کرتا تھا، آپ کام کے لیے مجبور ہو گئے، اللہ آپ کی مدد کرے، آسان فرمائے۔ 2 بیٹے حفظ کر رہے، اللہ سب بچوں کو عالم بنائے، صالح بنائے، اچھا بنائے۔ حرم شریف میں بھی جو مسافر ہیں ان کے لیے قصر نماز ہے، لیکن امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، کیونکہ امام مقیم ہے، اکیلا نماز پڑھے تو پھر قصر ہے۔ جاری ہو یا غیر جاری نماز ہو، مقتدی کے لیے حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں پڑھنی، امام پڑھ رہا ہے۔ اب دیکھو نا جی، مثلاً ایک مسئلے کو سمجھو کہ ظہر کی نماز ہے، وہ تو سیدھی نماز ہے، اس میں اگر امام کوئی آیت سجدے والی پڑھ لے اور سجدہ تلاوت کرے تو مقتدی سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں جی کرے گا، نہ اس نے پڑھا ہے نہ سنا ہے تو وہ کیوں کرے؟ تو معنی ہے کہ مقتدی، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا، جب امام سجدہ کرے گا تو ہم بھی سجدہ کریں گے۔ اچھا امام نماز پڑھا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو مقتدی کی نماز ٹھیک ہے؟
اس لیے ہم نے کہا بھی امام جب ہے جہری اور سری اس کے پیچھے نہیں پڑھنا. آپ اکیلے نماز پڑھیں تو پڑھتے رہیں. کہتے ہیں جی وزارت مذہبی امور کو آپ مشورہ دیں. میرا مشورہ وہ مانتے ہیں کہ میں ان کو مشورہ دوں. آپ مقامی لوگ ہیں جا کے مشورہ دیں. حالت احرام میں کعبے کو ہاتھ لگاتے ہیں, حضرت رسول کو بوسہ دیتے, کوئی دم نہیں پڑتا. اگر عطر لگ جائے پھر دم پڑے گا. میں نے اپنے بھائی سے رقم دے کے ایک دوست کو کاروبار کے لیے دی ہے, اس میں سے منافع کا کچھ حصہ میں رکھ سکتا ہوں, تم کیوں رکھ سکتے؟ جس کے پیسے ہیں وہ لے گا. یہ صرف یہ اس کی مدد کرنے کا پیسے لینا چاہتے ہو. بہرحال جتنے کنویں ہیں بدر میں ہیں یا مدینے میں ہیں یا سب انشاءاللہ شفا ہیں, لیکن سب سے اعلیٰ دم ہے. اگر فجر کی نماز کھڑی ہو اور ہم مسجد میں آئیں تو پھر نماز میں مل جائے, سنتیں نہ پڑھیں, بعد میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ سب کو مکہ مکرمہ رہنے کی ادب سے توفیق دے. عصر کے بعد اگر ہم آئیں مسجد میں تحیہ نہ پڑھیں, طواف کر سکتے ہو تو کر دو, ورنہ بیٹھ جاؤ. عورت سمٹ کے سجدہ کرے, زمین سے مل کے سجدہ کرے, اس کے لیے زمین سے ملنا جو ہے وہ زیادہ پڑتا ہے. رفع یدین کرنا جو ہے حنفی مسلک میں نہیں ہے, جن کے مسلک میں ہے وہ کرتے رہیں. غیب کا علم اللہ کو ہے. اگر کوئی عامل جادو سے متعلق صاحب بتائے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے, جادو پر اعتبار کرنا کفر ہے, جادو کرنا بھی کفر ہے, اس پر عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے. میرے والد وفات ہو چکے, کاروبار والدہ کے نام ہے, میں کاروبار کی دیکھ بھال کرتا ہوں. والدہ ان پڑھ ہے, کیا مجھ پر زکوٰۃ قربانی فرض ہے؟ بالکل ہے. کاروبار تو ہے نا آپ کا. بہرحال اگر طائف جائیں زیارت کے لیے, واپسی میں عمرہ ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے, نہیں کرو گے دم پڑ جائے گی. میری شادی کو 5 سال ہو گئے, ابھی تک میں اپنے خاوند کا مزاج نہیں سمجھ سکی, تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ سے دعا کرو آپ کو سمجھ آ جائے. 5 سال میں نہیں آیا تو پتہ نہیں کب آئے گا. میرا بیٹا 3 سال کا صاف نہیں بولتا, اللہ شفا عطا فرمائے. میں اپنے بیٹے کو حرم کا امام بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, دعا کرتے رہے, اللہ قادر ہے. میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور پہلی بیوی کو اطلاع کرنا نہیں چاہتا. تو پہلی بیوی کو اطلاع کرنے کی شریعت میں تو کوئی ضروری نہیں. میری اور میری بیوی کی لڑائی چاند کی 14-15 کو یا 29-30 کو ہوتی ہے. کوئی ایسی وجہ ہے تو ان دنوں میں آپ گھر نہ آیا کریں, جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی جادو شادو بھی نہیں ہوگا. بات کرے ایسے بس خود ڈیٹیں بنائی ہوئی. ان ڈیٹوں میں حضرت آپ آئیں ہی نہیں گھر میں, جب ہوں گے نہیں جھگڑے کا کون؟ میری کیا ذمہ داری ہے؟ نکاح ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی, سسرال والے بہانہ کرتے ہیں رخصتی میں. بہرحال آپ کی وہ بیوی ہے, آپ لے کے اس کو گھر آ سکتے ہیں. جب نکاح ہو گیا اب وہ آپ کی بیوی, سسرال کو کوئی حق نہیں کہ آپ کی منقوہ کو روکے. ہم 3 ذاتی عمرے کے لیے اللہ قبول فرمائے. بہرحال نماز جنازہ ہو یا کوئی نماز ہو, امام کے آگے نہ کھڑے رہیں. آگے کھڑے ہوں گے نماز نہیں ہوگی. گجرات کے عامر صاحب کے بڑے بھائی جو تھے حاجی خادم حسین, فوت وقت اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہمارے بڑے اچھے دوست تھے. امام کا وضو ٹوٹ جائے تو امام نماز چھوڑ دے گا, پیچھے والے کو کہے گا کہ تم آگے آ جاؤ. احرام کی حالت میں نے حضرت رسول کو ہاتھ لگایا, کوئی حاجت نہیں. اگر عطر لگ جائے تو دھو ڈالو. بچے کا نام حذیفہ بالکل رکھے, حذیفہ حضور کے صحابی ہیں. حذیفہ اورین کا مجھے نہیں پتا یہ اورین مورین کیا ہے, نام صرف حضرت حذیفہ بس.
بزرگوں کی سالگرہ ہے عرس منانا بالکل بدعت ہے۔ اچھا یہ جو بزرگ مشہور ہیں ان کا تو تم نے عرس منا لیا، جن کا پتہ کسی کو نہیں ان کا عرس کون منائے گا؟ وہ تو بیچارے قیامت میں پکڑیں گے، اللہ نے ان کو پکڑے بدبختوں نے ان کی گنبد دیکھ کے تو عرس منائے، ہمارا عرس تو نہیں منایا انہوں نے۔ سب بدعت ہے، جھوٹ ہے۔ مسجد عائشہ سے بالکل اگلا ہوتا ہے، جیرانہ سے بھی ہوتا ہے، مسجد عائشہ سے بھی ہوتا ہے۔ یہاں بھی دیوار کا وقت ہے، یہاں بھی اوقات مکروہ ہیں۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میرے والد نے بینک سے لون لیا، انتقال ہو گیا، ادا کرنا چاہتا ہوں، سود بڑھ گیا ہے، ادا کرنے پر سود کا گناہ ملے گا۔ بہرحال گناہ تو ہوگا لیکن ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ سود تو بڑھتا رہے گا نا، جان چھوڑاؤ۔ بلکہ کوشش کرو کسی واسطے سے کہ بینک کو درخواست دو کہ بھی وہ قرضہ لینے والا مر گیا، اب قرضہ میں بھرتا ہوں تو سود معاف کر دیں، شاید وہ معاف کر دیں۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد آدمی اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر لے وہ بھی جائز ہے۔ میں نے 7 سال پہلے عمرہ کیا تھا اور بال جیتے کٹوائے تھے، دم پڑ گئی، دم مکے میں دے گی، جب بھی جیتے رہ جا کے دیتے تھے۔ عمرے کے بعد حلق پورے سر کا کیا جائے، اگر کٹوائیں تو 1/4 حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ اگر رمل نہیں کر سکا طواف میں، انشاءاللہ طواف ہو جائے گا لیکن سنت سے ثواب نہیں ملے گا۔ نماز میں تکبیریں خود کہنے، اب میں بیٹھ کے گنتا رہوں گا، پہلی تکبیر تحریمہ ہے بس، باقی رکوع میں جائیں گے، اذا کبر وکبروا اذا رکع فرکعوا اذا سجد فاسجدوا۔ مسجد عائشہ سے عمرے کرنے کے بجائے جتنی دیر طواف کرو زیادہ بہتر ہے۔ ہم لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے، جس میں مسجد پتہ نہیں کیا ہے، وہ زمین مسجد کی نہیں ہے، مسجد بن گئی ہے، پر زمین کس کی ہے وہ خرید لو، اس کے پیسے ادا کر لو، ورنہ تو ایسی مسجد لوگوں کی زمین پہ بنانا تو ناجائز ہے، یا حکومت کی زمین پہ زبردستی بنانا بھی ناجائز ہے۔ میرے شوہر کا بیٹا جو پہلی بیوی سے بالکل وہ آپ کا بھی بیٹا ہے، آپ کا محرم ہے، آپ کے ساتھ وہ سفر کر سکتا ہے، واللہ اعلم۔ طواف کی اگر کیا ہے اس کی 2 رکعت فجر کو نہ پڑھیں، اشراق کے سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کو کیا ہے تو مغرب کے بعد پڑھیں، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المطلوبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، پورے عالم میں جو دین کے مقام مراکز ہیں، مساجد ہیں، مدار حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر مہین شریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔